بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ و استغفار کر لے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ بار بار گناہ کرتا رہے اور توبہ نہ کرے تو وہ نقطہ پورے دل میں پھیل جاتا ہے اور اس کا پورا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ پھر دل کو عبادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ اس لیے معمولی گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے جذبات کی رو میں بہہ کر کوئی گناہ کبیرہ سرزد ہو جائے تو اسے قطعی طور پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ احساس ہوتے ہی توبہ کے لیے اسے 3 اقدام کرنے چاہیے۔ اولاً وہ فوری طور پر شرمسار ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے معافی مانگے۔ ثانیاً یعنی نمبر 2، وہ اپنے دل میں پختہ ارادہ کرے کہ آئندہ اس گناہ کو کبھی نہیں دہرائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ اپنے اس ارادے پر مرتے دم تک پختگی کے ساتھ قائم رہے۔ اگر کوئی ایسا گناہ کر بیٹھے جو حقوق اللہ کی بجائے حقوق العباد سے متعلق ہو تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے پہلے اس شخص سے معافی مانگنا ضروری ہے جس کی حق تلفی کی گئی ہو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہ گاروں کو اللہ رب العزت کی رحمت سے مایوس ہونے سے بچانے اور انہیں توبہ کی طرف مائل کرنے کے لیے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، یقیناً بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ گناہوں سے توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مکمل طور پر اللہ کی نافرمانی کے کام ترک کر دیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور آئندہ زندگی گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کریں، اور حقوق العباد ذمے میں ہوں تو ان کی جلد سے جلد ادائیگی یا اصحاب حقوق سے معافی کی کوشش کریں، یعنی جن کی آپ نے حق تلفی کی ہے۔ گزشتہ فرائض جو باقی ہیں، نمازیں، روزے، زکوٰۃ وغیرہ، ان کی ادائیگی میں ترتیب بنائیں۔ بھائیوں اور بہنوں، توبہ نام ہے بندے کا اپنے گناہوں سے باز آ جانے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم اور پشیمان ہونے کا۔ اور گناہ سے یہ توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حت المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ نیز توبہ کے لیے کوئی مخصوص اور وقت اور کیفیت نہیں ہے، بلکہ جب کبھی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اپنے گناہ پر نادم اور پریشان ہو کر معافی مانگی جائے۔ اسی طرح توبہ سے پہلے درود شریف پڑھنا بھی لازم نہیں ہے، تاہم بہتر اور ادب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے سامنے عاجزانہ انداز میں بیٹھ کر اولاً اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے، اس کے بعد اپنی حاجات اور مغفرت کا سوال کرے۔ یہ قبولیت کے زیادہ قریب تر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توبہ کی قبولیت کے لیے 6 شرطیں بیان کی ہیں، وہ نہایت ہی جامع ہیں، وہ سب کے نزدیک مسلم ہے۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، اپنے برے گزشتہ اعمال پر ندامت۔ نمبر 2، جو فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کے چھوٹے ہیں ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ کرنے کا عمل بہت پسند ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور میں اس کے ساتھ ہوں جہاں کہیں وہ مجھے یاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جتنا تم میں سے کوئی اپنی گمشدہ سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جو ایک بالشت میرے قریب ہوتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ میرے قریب ہوتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔
اگر کسی شخص سے توبہ کرنے کے بعد دوبارہ گناہ سرزد ہو گیا تو وہ ان شرائط کے ساتھ دوبارہ توبہ کر لے جو کہ میں نے ابھی آپ کو بتائی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ اب اسے چاہیے کہ آئندہ ان گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، نیک لوگوں سے اپنا تعلق قائم کرے اور جتنا ہو سکے اپنی رشت و برخاست نیک لوگوں کے ساتھ رکھے، عبادت و اطاعت میں اہتمام کے ساتھ مشغول رہے اور حسب توفیق صدقہ بھی ادا کرتا رہے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن بہترین ہے وہ شخص جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ اگر بچپن میں کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو میں آپ کو بتاتی چلاؤں کہ بلوغت سے پہلے کیے گئے گناہوں پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ نابالغ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے بچپن یعنی نابالغی میں کیے گناہ کی وجہ سے کوئی گناہ گار نہیں ہوتا اور اس پر توبہ بھی لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ کسی کا مالی حق اس نے ضبط کیا ہے یا اس کا مالی حق کھایا ہے تو اسے واپس کرنا لازم ہے۔ اسی طرح فحش باتوں سے بچنے کے لیے اس گناہ کے اسباب مثلاً غلط خیالات، بری صحبت، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، بد نظری وغیرہ سے مکمل اجتناب کرنا چاہیے، اور یہ خیال بار بار اپنے ذہن میں لائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کیجیے اور ساتھ ساتھ سید الاستغفار پڑھتے رہیں۔ توبہ پر قائم رہنے کا عمل یہ ہے کہ جس کام سے توبہ کی ہو وہ کام دوبارہ ہونے کی صورت میں دوبارہ سچے دل سے توبہ کر لینی چاہیے۔ توبہ کرتے وقت اگر سچے دل سے اس گناہ کو چھوڑنے کی نیت ہو تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، چاہے پہلے ہی کتنی ہی بار ٹوٹ جائے۔ گناہ پر پشیمانی حیات ایمانی کی علامت ہے اور توبہ کی اولین شرط یہی ندامت و پشیمانی۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے دعا مانگے اور معافیاں مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لاتعداد نعمتوں سے نوازے، آپ کو ہمیشہ غم اور دکھ سے بچائے، دین و دنیا کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ اگر میری یہ کوشش آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور اس ویڈیو کو اپنے عزیز و اقارب اور دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔